آیت نمبر 195 کے درمیان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن والے ہو جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ پس جو بھی تم نفع حاصل کرو عمرے کے ساتھ حج کی طرف، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس جو ممکن ہو ہدی میں سے، فَمَن لَمْ يَجِدْ پس جو شخص ہدی نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ پس وہ 3 دن روزے رکھے گا حج میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے رکھے گا جب لوٹ آؤ تم، تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ یہ 10 ہو جائیں گے، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ یہ اس کے لیے ہے کہ نہ ہوں اس کے اہل مسجد حرام میں حاضر رہنے والے، وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں حج کی اقسام ذکر کی تھی کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حج افراد، دوسرا ہوتا ہے حج تمتع اور تیسرا ہوتا ہے حج قران۔ حج افراد یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، اکیلا حج، لیکن یہ عموماً کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ مکہ کے اندر رہنے والے ہیں، مکہ میں جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں۔ دوسرا حج تمتع اور تیسرا حج قران۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب احصار ختم ہو جائے، محصر ہونا ختم ہو جائے، ڈر خوف ختم ہو جائے اور کسی نے احرام باندھا ہوا ہو، ڈر اور خوف ختم ہو گیا، اب وہ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تمتع حج کرتا ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تمتع حج کرتا ہے، تمتع میں نے ذکر کیا تھا، سفر 1 ہوگا، احرام 2 ہوں گے اور عبادتیں بھی 2 ہوں گی۔ سفر 1 ہے، یہاں سے احرام باندھا تھا عمرے کا، وہاں جا کے عمرہ کر لیا، عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیا، پھر حج کے ایام شروع ہوئے تو دوبارہ احرام باندھ کے حج کر لیا، یہ تمتع ہے۔ ایسے شخص کے لیے جو بھی جانور بطور شکرانے کے اس کے لیے ممکن ہو، اللہ نے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ذکر کیا، مطلقاً ہدی کہا جاتا ہے، اونٹ بھی دے سکتا ہے، گائے بھی دے سکتا ہے، بکری بھی دے سکتا ہے، جو بھی اس کے لیے ممکن ہے وہ قربانی کے طور پر ذبح کرے۔ اللہ تو نے مجھ سے ایک سفر میں 2 عبادتیں کروا دی ہیں تو میں بطور شکرانے کے قربانی ذبح کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کے پاس قربانی ذبح کرنے کے پیسے نہیں ہیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ جس کے پاس قربانی کے پیسے نہ ہوں، یہ 10 روزے رکھے گا، لیکن 10 روزوں کی ترتیب یہ ہوگی، 3 روزے تو یہ حج سے پہلے رکھے گا، 7واں 8واں اور 9واں، 7 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے مکمل کر لے، 10 کو اپنا حج مکمل کرے، حج مکمل کرنے کے بعد 7 روزے رکھے۔ اب وہ 7 روزے چاہے تو حج پورا کرنے کے بعد وہیں پہ رکھ لے، 7 روزے مکمل کر کے پھر گھر آ جائے، یا پھر اپنے گھر واپس جب لوٹ آئے تو اس کے بعد 7 روزے رکھے، تو یہ حج تمتع کا شکرانہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس قربانی ذبح کرنے کے پیسے نہ ہوں، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ وہ مکہ کے اندر میقات کے اندر رہنے والا نہ ہو۔ میقات کیا ہوتا ہے؟ میقات وہ مخصوص جگہیں ہیں جن کے آگے گزرنا اس وقت جائز ہوتا ہے جب بندہ احرام باندھ چکا ہو، احرام باندھے اس سے آگے گزرنا جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم پاکستان والوں کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے، مقام یلملم، یہاں سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہمیں بعض لوگ تو یہیں گھر سے احرام باندھ لیتے، بعض لوگ ایئرپورٹ سے احرام باندھتے، بعض لوگ جناب والا احرام نہیں باندھتے تو جہاز والے اعلان کرتے ہیں
کہ ابھی فلاں مقام سے ہم گزرنے لگ رہے ہیں، میقات آنے والے، تو اس سے پہلے آپ احرام باندھ لے اور نیت کر لے۔ تو ایک مقام ہوتا ہے میقات، اس سے باہر سے جو بندار ہے وہ یہ حج تمتع وغیرہ اور ہدی وغیرہ اور روزے وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جو اس میقات کے اندر رہ رہا ہے اس کے لیے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف ایک حج افرادی کرے گا۔ حج کے سارے احکام اللہ رب العزت ذکر فرمانے کے بعد واتقوا اللہ، آگے حکم دے رہے اللہ سے ڈرنا۔ حج بہت بڑا عمل ہے، اللہ نے تمہیں یہ کام کرنے کی توفیق دے دی ہے، لیکن اس کام کے کرنے کے بعد اپنے آپ کو دودھ سے دھلا ہوا نہ سمجھنا۔ اس کے کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ بس میں حج کر آیا، بس ہوں تو حاجی نہ لکھا گئے، اب رگڑا دے کے رکھو جس کو جیسے مرضی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھنا حج کرنے سے پہلے بھی گناہ ہی تھا، حج کرنے کے بعد بھی گناہ ہی رہے گا۔ ہاں یہ ہوگا اللہ کی جانب سے اتنا ضرور ہوگا کہ حج سے پہلے جو گناہ ہے، حدیث مبارکہ میں جب حاجی حج کرتا ہے، حج کر کے گھر واپس لوٹتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی بچہ دنیا کے اندر آیا ہو، جب بشرطے کہ خلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس نے حج کیا ہو۔ جب حج کر لیا تو گناہوں سے دھل کے آیا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے حج کر لیا ہے یا عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کر کے گھر آ گئے تو بقیہ زندگی کے بھی میرا رب گناہ نہیں لکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو ہو چکے تھے وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، وہ تو حدیث میں ہے، اگلی زندگی وہ آپ نے اپنی خود بنانی ہے۔ تبدیل بہو کے آؤ گے تو نیک اعمال کرتے رہو گے، اللہ لکھتا رہے گا، نہیں تو پھر بھی اگر کوئی گناہ